بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سننا پوڈ کاسٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شہباز بن عبد الرحیم آج کے حالات جو مسلمان امت کے اوپر ہیں اس کے بارے میں ایک اہم ترین حدیث آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جس طریقے کے حالات ہیں، میں پہلے حالاتوں پر بات کر لیتا ہوں کہ جس طرح سے ہم مسلمانوں کی اس وقت تمام دنیا میں موب لنچنگ ہو رہی ہے اور زبردستی ایک اسی گروہ کو، اسی ریلیجن کو، اسی کمیونٹی کو جو مسلمز ہیں ان کو زبردستی ٹیررسٹ گھوشت کیا جاتا ہے۔ حالانکہ ہر بار کی طرح پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری ایک سازشیں تھیں، اس کے باوجود ایک پروپیگنڈا چلتا ہے جس میں مسلم امت کے خلاف اسلاموفوبیا پھیلایا جاتا ہے۔ لوگوں کے دماغوں میں اتنی بری چیزیں بھر چکی ہیں میڈیا کے تھرو کہ لوگ بالکل برداشت نہیں کرنا چاہتے۔ ہر نیوز میں صرف مسلم ڈھونڈا جاتا ہے، تلاش کیا جاتا ہے، اور اگر اس نیوز میں کوئی نان مسلم کا نام ہوتا ہے تو وہ نیوز شو ہی نہیں کی جاتی۔ لہٰذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج کے حالات کے بارے میں ہمارے آقا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں نہ بتایا ہو۔ ابو داؤد کی ایک بہت اہم ترین حدیث ہے جو میں آج آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا، جس حدیث کا نمبر ہے 4297۔ دیٹ مینز حدیث میں آج کے حالات بتائے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول جو آپ نے اس حدیث میں فرمایا، حدیث سن کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ واقعی میں اللہ کے رسول سچے پیغمبر تھے اور آپ علیہ السلام نے بالکل سچ فرمایا۔ تو آئیے ابو داؤد کی اس حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ دنیا کی قوم تم پر ایک دوسرے پر دعوت دیں گی۔ دنیا کی جتنی بھی قومیں ہیں وہ ایک دوسرے کو دعوت دیں گی تم پر کہ ان پر ٹوٹ پڑو، ان کی موب لنچنگ کرو، ان کی کھچائی کرو، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرو، ان کا مذاق اڑاؤ۔ بالکل آج کے حالات لگ رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کیا اس وقت ہماری تعداد بہت کم ہوگی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد تو بہت ہوگی، لیکن تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جس کا نام ہوگا وہن۔ صحابہ اکرام نے کہا اے اللہ کے رسول وہن کیا ہے؟ اس وقت اللہ کے رسول نے جواب دیا، فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت کا خوف۔ بالکل آج کے حالات ہیں۔ یہاں تک فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، مومن کے چہرے پر تو موت کے وقت مسکراہٹ ہوتی ہے۔ لہٰذا جب وہ دور آ جائے
کہ ایک مسلمان موت سے گھبرانے لگے، ایک مسلمان سچ بولنے سے گھبرانے لگے، ایک مسلمان حق کی بات کرنے سے گھبرانے لگے، کوتاہی کرے۔ جب وہ وقت آ جائے جب مسلمانوں کے دل میں دنیا کی محبت غالب آ جائے، اس وقت اللہ کے رسول نے جیسا کہ ابو داؤد کی حدیث میں فرمایا، جو میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، اس وقت ہماری یہ حال ہوگا جیسے ہی سمندر پر جھاگ ہوتے تو بہت ہے لیکن ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا، 1 منٹ میں وہ غائب ہو جاتے ہیں، ہوا آتی ہے اڑا کر لے جاتی ہے۔ بالکل اللہ کے رسول نے سچ فرمایا کہ آج ہم مسلمانوں کے حالات ایسے ہیں کہ کوئی بھی قوم ہماری موب لنچنگ کر دیتی ہے، کوئی بھی کمیونٹی اٹھ کر ہمارے نبی کے بارے میں بکواس کر دیتی ہے اور ہم کچھ نہیں کر پاتے، اور اگر اس پر ہم کچھ ایکشن لیتے ہیں تو میڈیا اس کو ریکارڈ کر کے پھر اسلاموفوبیا دکھاتا ہے کہ دیکھو مسلمان کیسے کر رہے ہیں۔ یہ چاہے میں سیریا کی بات کروں، لیبنان کی، امریکہ کی، فلسطین کی یا اور کسی دیش کی۔ لہذا میڈیا کو جس طرح سے اسلاموفوبیا پھیلانے کا حکم حکمرانوں نے دیا ہے، اسی طریقے سے یہ اسلاموفوبیا پھیلاتے ہیں، آج سے نہیں کئی سو سال سے۔ جیسے کہ مثلا میں آپ کو بتاؤں، 9/11 اگر آپ کی نظروں میں کسی مسلمان نے کیا ہو تو یہ حقیقت نہیں ہے، سچائی یہ ہے کہ امریکہ کی گورنمنٹ نے خود وہ کیا تھا، تاکہ امریکہ کی گورنمنٹ افغانستان کے ساتھ وار پر جا سکے اور اسلام کو ایک ٹیررزم والا ریلیجن بتا سکے۔ تو سچائی شروع سے کچھ اور تھی اور یہ دکھائی کچھ اور جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جس طرح سے قرآن میں فرمان ہے، اللہ کے نبی نے جس طرح سے اپنی حدیث میں فرمایا ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے جس طرح سے فرمایا ہے کہ جھوٹ چاہے کتنا بڑا ہو، سچائی کے سامنے بڑا چھوٹا ہوتا ہے، سچائی سامنے آ کر رہتی ہے۔ لہٰذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنی حالت پر نظر کریں، اپنے رسول کی سنت پر چلیں، قرآن کے فرمان کو اپنا فرض مانیں، اور جو اسلاموفوبیا پھیلا رہے ہیں ان کو ایکسپلینیشن دے کر ان سے بحث نہ کریں، ان کو صرف ایکسپلینیشن دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔